تو اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی جنگل ایڈونچرز کہانیاں کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ آج کی سٹوری ہے امرو اور خواب پری۔ امرو اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑا اپنے ملازم کو دیکھ کر وہ تھکے قدموں سے مکان میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ ایک طویل سفر طے کر کے واپس آ رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے ایک خاص پیغام دے کر خراسان کے بادشاہ نے اسے اپنے خاص کمرے میں طلب کیا اور امرو نے اسے سردار امیر حمزہ کا لکھا ہوا پیغام دیا۔ لیکن خراسان کا یہ بادشاہ حد درجہ کنجوس تھا، اس قدر کنجوس کہ اس نے نہ ہی خواجہ امرو کو پیغام پہنچانے پر کوئی انعام دیا بلکہ اسے بیٹھنے تک کے لیے نہ کہا۔ جب تک بادشاہ پیغام پڑھتا رہا امرو کھڑا رہا۔ پھر بادشاہ پیغام لے کر کرسی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امرو کو یہ معلوم تھا کہ خراسان کا یہ بادشاہ ظالم اور شفاق بادشاہ ہے، اس لیے وہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی وقت وہ واپس آ سکتا تھا اور ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر اجازت امرو کے بیٹھ جانے پر ناراض ہو کر کوئی سزا دے دے۔ اس لیے امرو کھڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آیا اور اس نے ایک لکھا ہوا پیغام امرو کو دیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ کوئی فوری طور پر واپس جائے اور راستے میں رکے بغیر وہ یہ پیغام جلد از جلد سردار امیر حمزہ کو پہنچا دے۔ اس لیے امرو پیغام لے کر مسلسل سفر کرتا ہوا اب صبح منہ اندھیرے اپنے مکان پر پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ آرام کرنے کے بعد نہا دھو کر اور لباس بدل کر سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ جائے گا اور بادشاہ خراسان کا پیغام دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے خاص بستر پر ایک نوجوان جس نے اپنے جسم پر انتہائی قیمتی اور شاہانہ انداز کا لباس پہنا ہوا تھا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ نوجوان سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے دونوں طرف میں لمبے لمبے گھنگریالے بال تھے۔ چہرے سے وہ بے حد درجہ احمق اور بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے اور یہاں میرے کمرے میں اور میرے بستر پر کیسے سو گیا؟ اس نے یہ جرات کیسے کی؟ امرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ابھی میں نہیں جاگ سکتا، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دفع ہو جاؤ، نوجوان نے نیند میں ہی کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کروٹ بدل لی۔ تم ہو کون چڑی مار گنجے کبوتر، اٹھو، تمہاری یہ جرات کہ تم خواجہ امرو کے بستر پر سو؟ اور امرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس بار اس نے بری طرح نوجوان کو جھنجھوڑا کہ وہ بے اختیار بڑبڑا کر اٹھا اور بیٹھا اور خوف کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔ اترو، نیچے اترو، تم ہو کون؟ تمہیں جرات کیسے ہوئی کہ تم میرے بستر پر سو؟ اترو، امرو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارنے کے لیے کھینچنا شروع کر دیا تو نوجوان نے اس طرح حلق پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا کہ جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لیکن امرو کے زور لگانے سے بہرحال وہ بستر سے نیچے اتر آیا تھا۔ ارے ارے، کیوں میرے کان کھا رہے ہو؟ کیا کوے کا مغز کھا لیا ہے جو مسلسل کائیں کائیں کرتے چلے جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ امرو نے اس کے اس طرح چیخنے پر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو، چڑی مار لگتے ہو؟ نوجوان نے بازو چھڑوا کر یک لخت منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام خواجہ امرو عیار ہے، عیار زماں برک تپا موت جادوگراں۔ امرو نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے چڑیا جیسے سینے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ خواجہ امرو، اوہ تو تم خواجہ امرو، نوجوان نے حیرت بھرے میں لہجے میں کہا۔
اور ساتھ ہی اس نے کھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی انتہائی طنزیہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ امرو کو اس کے اس طرح ہنسنے پر بری طرح غصہ آ گیا۔ کیوں اس طرح ہنس رہے ہو؟ کون ہو تم خواجہ؟ امرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بیچاری چاند ستارہ، اوہ واقعی بیچاری کی قسمت خراب ہے، نوجوان نے یک لخت ہنسنا چھوڑ کر افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تم ہو کون؟ پہلے تم اپنے متعلق تو بتاؤ۔ امرو نے اس کے انداز پر اور زیادہ چڑھتے ہوئے کہا۔ میرا نام تام جھام ہے اور میں چاند ستارہ کا بھائی ہوں، نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو امرو حیرت کے مارے چونک پڑا۔ چاند ستارہ کا بھائی؟ یعنی میری بیوی کا بھائی؟ ناممکن، میری بیوی کا بھائی اس قدر بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ امرو عیار نے کہا، جس طرح اس کا شوہر ہو سکتا ہے، بدصورت بھی اور مچھر جیسا بھی۔ ہائے بیچاری چاند ستارہ، بیچاری شادی شدہ بیوہ، تام جھام نے اونچی آواز میں اب باقاعدہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ شادی شدہ بیوہ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ خواجہ امرو غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا۔ کون ہے جو ایسا کہہ رہا ہے؟ کس میں یہ جرات ہے کہ میرے بھائی کو اس طرح ڈانٹ سکے؟ اچانک کمرے کے باہر سے چاند ستارہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو کے چہرے پر اس کی آواز سنتے ہی خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ تیزی سے ایک کونے میں دبک گیا۔ اسی لمحے ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی چاند ستارہ دھم دھم کرتی اور اونچی آواز میں پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو تام جھام بے اختیار اٹھا اور جا کر چاند ستارہ کے گلے لگ گیا اور اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ارے میرے تام جھام، میرے چھوٹے اور مننے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ بتاؤ، میں ابھی اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی ہوں۔ چاند ستارہ نے اپنے گرز نما بازو اٹھا کر تام جھام کے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ باجی آپ کی قسمت اتنی خراب ہے؟ باجی مجھے معلوم نہ تھا، کاش اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت اچھی بنائی ہوتی، تام جھام نے روتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ میری قسمت کو کیا ہوا؟ ارے کچھ تو بولو بھی تو صحیح، کیا ہوا؟ چاند ستارہ نے غصیلے لہجے میں کہا تو تام جھام تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر ایک کونے میں دب کے کھڑے امرو یار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ باجی آپ کتنی صحت مند اور کتنی خوبصورت، کتنی سگڑ، کتنی سلیقہ مند ہیں، جبکہ آپ کا شوہر شکل سے چڑی مار اور جسمانی لحاظ سے مچھر ہے۔ ہائے آپ کی قسمت تو پھوٹ گئی، تام جھام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر چاند ستارہ کے گلے لگ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ ارے چپ کرو، یہ تو واقعی قسمت کی بات ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی شوہر دے دیا، لیکن تم پہلے چیخ کیوں رہے تھے اور رو کیوں رہے تھے؟ مجھے ملازم نے آ کر بتایا کہ تم رو رہے ہو تو میں دوڑتی ہوئی آئی ہوں، چاند ستارہ نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کے شوہر نے مجھے سوتے ہوئے گھسیٹ کر بستر سے نیچے اتار دیا اور پھر مجھے احمق، بیوقوف، نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے میری بے حد بے عزتی کی ہے، حالانکہ میں خواب میں اڑتی ہوئی ایک پری کو دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت پری تھی اور اس کے پر بھی بڑے بڑے اور انتہائی خوبصورت تھے اور وہ اڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی، لیکن تمہارے شوہر نے مجھے جگا دیا، مجھے پری سے ملنے نہیں دیا، تام جھام نے روتے ہوئے کہا تو چاند ستارہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، اس کی ناک سے شوں شوں کی آوازیں نکلنے لگی اور وہ بڑی غصیلی نظروں سے کونے میں دب کے کھڑے امرو یار کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ تم نے میرے بھائی کی بے عزتی کی ہے، اسے بستر سے نیچے اتارا، اس کے پاس آتی ہوئی پری کو بھگا دیا۔ سنو، اب تمہاری جان اس طرح بچ سکتی ہے کہ تم اس پری کو جہاں سے بھی ممکن ہو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، ورنہ چاند ستارہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ابھی لے آتا ہوں پری کو، تم فکر نہ کرو، ایک چھوڑ کر 1000 پریاں لے آتا ہوں، آخر تمہارا بھائی ہے یہ۔ لیکن پہلے کہاں تھا؟ آج تک تو مجھے تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ امرو یار نے کہا، یہ میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، دور کے رشتے کا بھائی ہے، لیکن مجھے اپنی حقیقی بہن سمجھتا ہے۔ اب میں نے اسے اپنا حقیقی بھائی بنا لیا ہے، اب یہ یہاں میرے پاس ہی رہے گا۔ اور سنو، اب تم جہاں بھی جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا تاکہ تمہیں جو انعامات حاصل کر کے مجھ سے چھپا لیتے ہو ان کا مجھے پتہ چلتا رہے، چاند ستارہ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔
बाजी वो परी, वो उड़ती हुई परी, बाजी मुझे वो परी ला दो अभी इसी वक्त, बस मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उड़ती हुई परी चाहिए। ताम झाम ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, ले आओ परी अभी और इसी वक्त, बस मैं कुछ नहीं जानती। चांद सितारा ने उमरू से मुखातिब होकर कहा, अब परियां यहाँ मेरी जेब में तो नहीं पड़ी हुई कि निकाल कर तुम्हारे इस अहमक भाई को दे दूँ, इसके लिए तो मुझे परिस्तान जाना पड़ेगा। उमरू यार ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा परिस्तान जाओगे? हो ना हो तुम उस चक्कर में हो कि मुझे छोड़कर परिस्तान जाकर किसी परी से शादी कर लो। चांद सितारा ने यकलख हाथ बढ़ाकर उमरू की गर्दन पकड़कर उसे फिजा में उड़ाते हुए कहा, अरे अरे मेरी गर्दन छोड़ो, अरे ये टूट जाएगी, अरे तुम बेवा हो जाओगी। उमरू ने नीचे बीचे लहजे में कहा, मेरी उड़ती हुई परी। ताम झाम ने पहले की तरह रोते हुए कहा, देखो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त ताम झाम को उड़ती हुई परी ला दो, वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी। चांद सितारा ने उमरू यार की गर्दन झंझोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरी गर्दन तो छोड़ो, अभी ला देता हूँ इसको परी। उमरू यार ने कहा और चांद सितारा ने इसकी गर्दन छोड़ दी। उमरू यार दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलने लगा। अब वो सोच रहा था कि इस अहमद ताम झाम से जब तक अयारी ना की जाएगी ये बाज नहीं आएगा। चुनांचे वो गर्दन मसलता रहा और सोचता रहा। फिर अचानक इसके जहन में एक ख्याल आ गया, बिस्तर पर लेट जाओ मेरे अच्छे खूबसूरत ताम झाम, लेट जाओ, फिर देखो किस तरह उड़ती हुई परी आती है तुम्हारे पास। उमरू ने कहा, अच्छा उड़ती हुई परी आ जाएगी और फिर तो तुम बहुत अच्छे हो। ताम झाम ने खुश होकर कहा, जल्दी से आगे बढ़कर बिस्तर पर लेट गया। अब आंखें बंद कर लो, उमरू यार ने कहा तो ताम झाम ने आंखें बंद कर ली। बोलना बिल्कुल नहीं, वरना परी उड़ती हुई आगे निकल जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी, समझे? उमरू यार ने कहा, अच्छा मैं नहीं बोलूँगा। ताम झाम ने जवाब दिया तो उमरू यार ने अपनी बगल में मौजूद जंबील में हाथ डाला और इसमें से एक छोटी सी बोतल निकाली और इसका ढक्कन हटाकर इसने बोतल ताम झाम की नाक से लगाई और फिर इसे एक तरफ हटाकर इसका ढक्कन लगाया और वापस जंबील में डाल ली। इसे मालूम था कि इस बोतल में जो खुशबू है वो इस आदमी को कुछ देर के लिए ऐसा बना देती है कि इसे जो कुछ कहा जाए इसे वही कुछ नज़र आने लग जाता है। देखो ताम झाम, तुम्हें खुला मैदान नज़र आ रहा होगा, बोलो नज़र आ रहा है? उमरू यार ने कहा, हाँ मुझे एक खुला मैदान नज़र आ रहा है जिसमें ऊंचे नीचे टेले हैं। ताम झाम ने जवाब दिया, इस मैदान में तुम्हें मैं भी नज़र आ रहा होगा और मेरे सर पर एक खूबसूरत उड़ती हुई परी भी नज़र आ रही होगी। उमरू यार ने कहा, हाँ तुम भी नज़र आ रहे हो, तुम्हारे सर पर उड़ती हुई खूबसूरत शहजादी परी है, तुम इसकी तरफ देखते रहो। ताम झाम ने कहा, अब ये परी तुम्हारे पास आ रही है, बोलो आ रही है ना? उमरू यार ने कहा, हाँ वो मेरे पास आ रही है। अरे हाँ वो वाकई मेरे पास आ रही है, आओ खूबसूरत परी आओ। अरे ये क्या, वो परी तो गायब हो गई। ताम झाम ने अचानक चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो उठकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम बोलोगे तो परी आगे चली जाएगी और तुमने बोलना शुरू कर दिया, इसलिए परी उड़ती हुई आगे चली गई और गायब होगी। क्यों चांद सितारा? ताम झाम बोला था ना। उमरू यार ने फ़ौरन ही चांद सितारा से मुखातिब होकर कहा, हाँ ताम झाम ये गलती तुम्हारी है, तुम बोले क्यों थे अब परी नहीं आ सकती। ख्वाजा उमरू तो परी ले आया था लेकिन तुम्हारे बोलने की वजह से वो चले गई। आओ अब मेरे साथ और ख्वाजा उमरू को आराम करने दो। वैसे अच्छा हुआ कि परी चले गई, वरना हो सकता था कि वो मेरे खूबसूरत शोहर को देखकर उसे पसंद कर ले। आओ मेरे साथ, चांद सितारा ने कहा। ताम झाम को बाजू से पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले गई और उमरू यार ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कि इसकी अयारी की वजह से इस अहमक ताम झाम और चांद सितारा से इसकी जान छूटी। तो आज की हमारी कहानी का अख्ताम यहीं पर होता है। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ, जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ, ज़ुमरू या टार्ज़न की कहानियाँ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और